تحریک طالبان کشمیر کے حوالے سے ایک نئی تنظیم، ایک دہشت گرد تنظیم جو کہ ماضی وجود میں آ چکی، ان کے نام سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ کسی طرح بھی نیک نہیں ہو سکتے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں تحریک طالبان، وہ تو آپ سب جانتے ہیں اسے کہ کس طرح انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دی، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، اور یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ اس لیے اب یہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں جو تحریک طالبان کشمیر کے نام سے ایک تنظیم ماضی وجود میں آئی، تو اس کے پیچھے را کی فنڈنگ ہے، را کا دماغ ہے، اور انہوں نے آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور پاکستان میں لوگ ہائر کیے، اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ آزاد کشمیر کے پورا امن خطے میں لوگوں میں فرسٹریشن پیدا کی جائے، لوگوں میں دہشت گردی کی وارداتیں کی جائیں، عوام اس سے متنفر ہو، اور یہ بنیادی مقصد ان کا پاکستان فوج اور پاکستان ریاست پہ حملہ ہے۔ یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف انڈیا کی جو موومنٹ ہے وہ تو کسی سے حالیہ جو کشیدگی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے لائن آف کنٹرول پہ اور پھر آزاد کشمیر کے ان علاقوں پہ انہوں نے بمباری کی، معصوم بچوں کو شہید کیا، غریب لوگوں کو، مساجد کو اور باقی دیگر جو لوگوں کی پراپرٹیز ہیں انہیں نقصان پہنچایا۔ تو یہ تحریک جو طالبان کشمیر ایک نئی عرض وجود میں آئی، اور ان کے مقاصد بھی کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہوں گے، آہستہ آہستہ سامنے آ گئی، کیونکہ انہیں فنڈنگ جو ہے وہ غیر ملک سے ہوتی ہے، اور بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے لوگوں، پولیٹیشنز، اداروں کے خلاف ہر روز کوئی نہ کوئی وہ اپنا ایک لایا عمل پیش کرتے تھے، اور ان میں کچھ لوگ بڑے ایکٹیو ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اس پرامن خطے میں پاکستان مخالف تحریک شروع کی جائے، اور جب بھی کوئی تحریک سڑکوں پہ ہوتی ہے، حالانکہ میرا ایمان ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ کشمیری محب وطن پاکستانی ہیں، ان میں چند لوگ ہیں، چند ہزار ہوں گے، چند سو ہوں گے، جن کا بنیادی مقصد معاشرے میں بدامنی پیدا کرنا، اور وہ کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور آپ اسے دیکھیں اور پھر خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ ان کے مضمون جو ارادے ہیں وہ کیا ہیں۔ 22 مئی کو جب پہلگام ہوا تو دنیا ساری کی توجہ اس بات پر چلی گئی کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے اور کیوں۔ جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 10 مئی 2025 کو ایک ہینڈ آؤٹ منظر عام پر آتا ہے، جس میں سوپور سے مولانا مقبول ڈار اور مفتی محبوب بٹ کی قیادت میں TTK کے یعنی تحریک طالبان کشمیر کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس تنظیم نے اپنا جو ایجنڈا سامنے لایا، ہم نے جب اس کی تصدیق اور تحقیق شروع کی تو یہ حیران کن معلومات سامنے آئیں کہ TTK دراصل بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ایک پراکسی ہے، جس کا مقصد آزاد جموں کشمیر کو غیر مستحکم کرنا اور جموں کشمیر میں چلنے والی آزادی کی تحریک کو بدنام کرنا ہے۔ یہ تنظیم بظاہر خود مختار کشمیر کی آڑ میں دراصل جموں کشمیر کی آزادی اور رائے شماری کی جدوجہد کو نقصان پہنچانے کے لیے قائم کی گئی ہے، جس کا مقصد بھارتی زیر قبضہ علاقوں میں پہلگام طرز کی دہشت گردی کی کارروائیاں، شہریوں کا قتل اور اغوا کرنا شامل ہے، تاکہ اس سب کا الزام پاکستان خصوصاً اس کی فورسز اور ایجنسیز پر لگایا جا سکے۔ پاکستان کے اندر گزشتہ کچھ عرصے سے کشمیری قیادت کا قتل عام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ بھارت ایک طویل عرصے سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ایک مہم شروع کیے ہوئے تھا، جس کے بعد اس نے 2024 میں آزاد کشمیر میں عوامی حقوق کے لیے چلنے والی تحریک کے اندر اپنے بعض ایجنٹوں کے ذریعے گھس کر بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرتشدد تخریبی سرگرمیوں کا سہارا لیا، اور اب اس کا آزاد کشمیر کو غیر مستحکم کرنے کے لیے TTP کے قیام کا
مقصد دراصل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کے نتیجے میں پہلگام سے آنے کے بعد 7 مئی 2025 کو بھارت کی جانب سے آزاد جموں کشمیر میں میزائل داغے گئے جس میں معصوم شہری شہید ہوئے، جس کی تصدیق عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی کی۔ TTK کے قیام کا بنیادی مقصد ایسی سرگرمیاں کرنا ہے جس سے پاکستان اور جموں کشمیر کے لوگوں میں تفریق، دوری اور نفرت پیدا کی جا سکے، جبکہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور جموں کشمیر کے لوگ باہم مل کر ریاست کی آزادی، خود اختیاری اور سلامتی کے لیے سامنے آئیں، اس طرح کی کسی بھی بیرونی سازش کو ناکام کریں جو دراصل آزاد جموں کشمیر پر بھارتی قبضے کے موہوم خواب کی نشاندہی کرتی ہے۔ بھارتی خفیہ ادارے آزاد جموں کشمیر میں افراتفری اور تخریبی سرگرمیوں کا ماحول پیدا کر کے دراصل اس ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جس کا مقصد اس خطے کو عدم استحکام کا شکار کر کے اس پر قبضہ جمانا ہے، جس کو ناکام بنانا اس خطے کے امن اور مسئلے کے پائیدار حل کے لیے بے حد ضروری ہے۔